اخیافیوں الاتیوں، وقضا عمات الاب، اور اسی طرح حرام ہے کون کون؟ عمات الابی والام، باپ اور ماں کی پھوپھیاں، باپ اور ماں کی پھوپھیاں کون ہوں گی؟ باپ اور ماں کی پھوپھیاں. باپ کی پھوپھی کون ہوگی؟ دادا کی بیٹی. کیوں؟ بہن. باقی بہن جیسے ہمارے باپ کی. باپ کی پھوپھی دادا کی بہن تھوڑی نہیں ہوگی، دادا کی بیٹی ہوگی. ہاں دادا کی بیٹی. تو ایسے ہی دادا کی بیٹی، نانا کی بیٹی، یہ سب کے سب یہ بھی حرام ہے. وقد عمات الاب والام، اور ایسی باپ اور ماں کی پھوپھیاں، وعمات الجد والجدتی، اور دادا اور دادی کی پھوپھیاں، خالائیں، یہ سب کی سب حرام ہے. لیکن بنات هؤلاء لم تكن صلبیۃ لا تحرم كبنت العم والعمۃ وبنت الخال والخالۃ. لیکن ان اصول بعیدہ، مثلا دادا، نانا، یہ اصول بعیدہ ہیں. اصول قریبہ تو ماں اور باپ ہیں، تو اصول بعیدہ مثلا دادا، دادی، ان کی وہ اولاد جو صلبی نہ ہو، وہ بیٹیاں جو صلبی نہ ہوں، وہ حرام نہیں ہوتی ہیں. جیسے مثلا چچا کی بیٹی، چچیری بہن، ناکح پر حرام نہیں ہے. پھوپھی کی بیٹی یعنی پھپھیری بہن، یہ بھی حرام نہیں ہے. بنت الخال، ماموں کی بہن، جسے ہم اپنی عرفی زبان میں میری بہن کہتے ہیں، وہ بھی حرام نہیں ہے. ماموں کی لڑکی، خالہ کی لڑکی، خلیری بہن، یہ سب کے سب حرام نہیں ہے. اگرچہ یہ بھی اصول بعیدہ کی اولاد میں ہیں، اصول بعیدہ کی بیٹیاں ہیں، لیکن یہ صلبی نہیں ہیں، لہذا یہ حرام نہیں ہوں گی. لیکن بنات ہؤلاء، لیکن ان کی بیٹیاں اگر صلبی نہ ہو تو حرام نہیں ہوں گی. کبنت العم والعمۃ، جیسے کہ چچا اور پھوپھی کی بیٹی، وبنت الخال والخالۃ، ماموں اور خالہ کی بیٹی. یہاں پر محرمات جو رضاعت ہیں، رضاعت کے اعتبار سے جو عورتیں حرام ہوتی ہیں ان کا بیان ہو گیا. محرمات نسب کا بیان. وَقَذِهِ رِضَاءً، نہیں آ رہی ہے. آ گئی. ہلو السلام علیکم. سر کنیکٹ اپنے موبائل سے کر رہا ہے. اب تو بہت تیز ہے، نیچے تو بہت تیز آ گئی ہے. اچھا اوپر کا مسئلہ تھا نا، نیچے اپنے موبائل سے کنیکٹ کر دے اسے یار.
ان سے کہتے نا کرنا اپنے سے ہمارا ختم کر دو مولانا اقبال سے کہہ دیجیے کیا ہوتا ہے کہنا جو کنیکٹ کرا تھا میں آپ شاید قریب میں ہو سکتا ہے چل جاتے ہیں ختم ہو گیا اب یہاں پر تو کتنی تیز آئے گی یہاں پر 22 آئے گی ہلو جی حضرت اگر ہو گیا ختم ہو گیا ارے ختم نہیں ہو اس میں یار وہ ضرورت گھر چھوڑ جائے یار آواز آ رہی ہے جی جی حضرت ویوو کا آپ کا ویوو ہو گیا ہے کیا جی زندہ سیکھنا چل وعلیکم السلام آ رہی ہے آواز اب جی جی حضرت چلو دیکھو تب صحیح کہاں تک بات پہنچی تھی کتنا کہاں سے کٹے تھے ہم پوچھ رہے تھے بات آ رہی نہیں آ رہی جب تک سب غائب ہی ہو گئے کلو یہاں سے محرمات رضاعت کا بیان ہے وہ کلو ہادی رضان اور یہ سب کا سب اور یہ سب کے سب حرام ہیں رضاعت کے اعتبار سے یعنی جن جن کا ذکر ہوا ما قبل میں اوپر جن جن کا ذکر ہوا جو نسب کے اعتبار سے حرام ہیں وہ رضاعت کے اعتبار سے بھی حرام ہیں جیسے مثلا ماں بیٹی بہن بھانجیاں بھتیجیاں پھوپھی خالہ بیوی کی ماں بیٹے کی بیوی یہ سب کے سب حرام ہیں رضاعت کے اعتبار سے بھی دلیل اس سلسلے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا اور تمہاری رضائی بہن یہ حرام ہے حرمت علیکم اور اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی قول مبارک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب اس حدیث کی تخریج امام طبرانی نے معجم کبیر میں فرمائی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رضاعت سے وہ سب کے سب حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں رضاعت تو سمجھ رہے ہو نا دودھ پلانا رضا سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے جی حضرت جی ہاں حضرت دودھ پلانا کہتے ہیں کوئی عورت دوسرے کو دودھ جو پلاتی ہے عورت کا کسی کو دودھ پلانا اسے رضاعت کہا جاتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رضاعت سے وہ سب کے سب حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہو جاتے ہیں تو جس طریقے سے نسب سے ماں بہن بیٹی پھوپھی خالہ بیوی کی ماں وغیرہ یہ سب حرام ہو جاتے ہیں تو اگر یہ رضائی ہیں رضاعت کے اعتبار سے بھی یہ سب کے سب حرام ہو جائیں گے مثلا رضائی ماں ہو حرام رضائی بہن ہو ناکح پر حرام ہو جائے گی رضائی بیٹی ہو ناکح پر حرام ہو جائے گی رضائی پھوپھی ہو نکاح کرنے والے پر حرام ہو جائے گی رضائی خالہ ہو نکاح کرنے والے پر حرام ہو جائے گی اسی طریقے سے سمجھ جائیے آپ فرمایا وکل ہادی ردان اور یہ سب کے سب حرام ہیں
وکل رضا وکل ہادی رضان، یہ جو کلام ہے مطلقاً بولا ہے، یہ متعدد صورتوں کو شامل ہے، کئی صورتوں کو شامل ہے۔ چند قسموں کو شامل ہے، جیسے مثال کے طور پر بنت الاخت، بہن کی بیٹی یعنی بھانجی، تو بہن کی بیٹی یعنی بھانجی حرام ہے کہ نہیں ہے؟ پڑھ چکے ہو حرام ہے۔ تو اب دیکھیے بھانجی نسب کے اعتبار سے حرام ہے، تو اگر بھانجی رضاعت کے اعتبار سے ہے تو وہ بھی حرام ہو جائے گی، لیکن یہ کئی قسموں کو شامل ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر نسبی بہن کی رضاعی بیٹی ہو، تو نسبی بہن کی رضاعی بیٹی بھانجی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جی جی ہے؟ حضرت۔ نسبی بہن کی رضاعی بیٹی وہی بھانجی ہوگی، تو یہ رضاعی بیٹی ہے، یہ بھی نکاح کرنے والے پر حرام ہو جائے گی۔ نسبی بہن جیسے کہ مثال کے طور پر جس کی قرابت جو ہے وہ نسبی ہو، جیسے عموماً ہمارے اور آپ کے گھروں میں جو بہنیں وہ سب کی سب نسبی بہنیں، تو نسبی بہن کی رضاعی بیٹی کیا مطلب کہ جیسے نسبی بہن ہو اور اس نسبی بہن نے کسی دوسری لڑکی کو دودھ پلا دیا جو اس کے شکم سے نہیں ہے، نسبی بہن کے شکم سے نہیں ہے، بلکہ اس نے کسی دوسرے کی لڑکی کو یا دوسری لڑکی کو دودھ پلا دیا، تو یہ نسبی بہن کی رضاعی بیٹی ہو گئی، تو یہ رضاعی بیٹی جو ہے یہ حرام ہو جائے گی۔ والبنت النسبیۃ للاخت الرضاعیۃ، اور یہ صورت جو ہے بنت الاخت یعنی بھانجی، یہ شامل ہوگی رضاعی بہن کی نسبی بیٹی کو بھی۔ جیسے رضاعی بہن کیسے؟ جیسے کہ مثال کے طور پر زید اور بکر نے کسی عورت کا دودھ پیا، کسی عورت کا دودھ پیا، نہیں، زید نے اور ہندا نے خالدہ کا دودھ پیا، تو زید اور ہندا نے خالدہ کا دودھ پیا، تو یہ رضاعی بھائی بہن ہو گئے۔ تو جو رضاعی بہن ہے اس رضاعی بہن نے کسی لڑکی کو جنم دیا، کوئی لڑکی جو ہے پیدا ہوئی، تو یہ اس کی بہن ہو گئی۔ تو یہ جو ہے رضاعی بہن کی جو نسبی بیٹی ہے یہ بھی اس رضی پر حرام ہو جائے گی۔ اور ایسی یہ صورت شامل ہو جائے گی رضاعی بہن کی رضاعی بیٹی کو، جیسے مثلا زید اور ہندا نے دودھ پیا خالدہ کا، تو زید اور ہندا نے دودھ پیا خالدہ کا، تو یہ بھائی بہن ہو گئے رضاعی۔ اب خالدہ نے ایک اور بیٹی کو جنم دیا جو کہ خالدہ کے بطن سے، خالدہ کے شکم سے پیدا ہوئی، تو خالدہ کے شکم سے پیدا ہوئی، اب اس نے اور کسی دوسرے نے دودھ پیا کسی تیسری عورت کا، تو
یہ جو بیٹی پیدا ہوئی خالدہ سے یہ بھی اس رضی پر حرام ہو جائے گی. چلو سمجھ میں آ گیا ہو. یہ تو سمجھ میں آ گیا نا کہ رضائی بہن کی رضائی بیٹی یا نسائی بہن کی رضائی بیٹی یا رضائی بہن کی نسائی بیٹی کیسے ہو رہی ہیں. جی چلیے وفرع مزنیت و ممسوست و ماست و منظورت الی فرج داخل بشاوت واصلہن. فرع معنی اولاد، مزنیہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جس سے زنا کیا گیا ہو، مزنیہ. ممسوسہ، ممسوسہ وہ عورت کہ جسے شہوت کے ساتھ کسی مرد نے چھوا ہو. ماسہ چھونے والی، نہیں وہ ماسہ بشاوا وہ عورت جس نے کسی مرد کو چھوا ہو شہوت کے ساتھ، چھونے والی. ومنظورۃ الی فرج داخل، منظورہ دیکھی ہوئی کہاں، الی فرج داخل، منظورہ الی فرج داخل بشاوا اس عورت کو کہا جاتا ہے کہ جس کی داخل شرمگاہ کی طرف کسی مرد نے شہوت کے ساتھ دیکھا ہو. جو فرج داخل ہے اس کی طرف کسی مرد نے شہوت کے ساتھ جسے دیکھا ہو وہ منظورہ الی فرج داخل. اچھا واصلہن اور ان کے اصول. اب مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ مزنیہ اور ماسہ اور ممسوسہ اور وہ عورت جس کے داخل شرمگاہ کی طرف شہوت کے ساتھ دیکھا گیا ہو. شہوتی قید تینوں کے ساتھ ہے، ممسوسہ، ماسہ اور منظورہ، ان تینوں سے متعلق ہے شہوت. کہ جس عورت کو کسی مرد نے چھوا ہو شہوت کے ساتھ، یا جس عورت نے چھوا ہو مرد کو شہوت کے ساتھ، یا جس عورت کی داخل شرمگاہ کی طرف دیکھا گیا ہو شہوت کے ساتھ، تو ایسی عورتوں کے فروع اور ایسی عورتوں کے اصول یہ سب کے سب حرام ہو جاتے ہیں. اچھا چھونے کا کیا مطلب ہے؟ چھونے کا مطلب یہ ہے، مس بشہوہ کا مطلب یہ ہے کہ مس بشہوہ کا بعض حضرات نے مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جب کوئی مرد یا کوئی عورت ایک دوسرے کو چھوئے تو اس کے دل میں اشتہا، اس کے دل میں خواہش پیدا ہو اور اس سے اسے مزہ آئے، لذت حاصل ہو چھونے سے یا دیکھنے سے. تو عورتوں میں تو یہی ہوگا کہ عورت اگر مرد کو چھوئے تو اس کے قلب میں اشتہا پیدا ہو اور اسے لذت اور مزہ آئے. رہا معاملہ مردوں کا، تو مردوں کے سلسلے میں بعض مشائخ نے یہ فرمایا ہے کہ اس کا آلہ جو ہے وہ منتشر ہو جائے، اس کے آلہ میں تندی اور تیزی پیدا ہو جائے. مثال کے طور پر پہلے تندی اور تیزی نہیں تھی تو چھونے کے وقت یا دیکھنے کے وقت
اس کے اعلیٰ میں انتشار اور تندی اور تیزی پیدا ہو جائے، اور اگر پہلے سے ہی انتشار ہو تو اس انتشار میں مزید اضافہ ہو جائے، یہ شہوت کا مطلب ہے۔ بہرحال اگر مزنیہ اور ممسوسہ ماسہ و منظورہ ہیں تو اس کے فروع کا مطلب بیٹی، پوتی، پرپوتی، نیچے تک، اور ان کے اصول مزنیہ ممسا ماسہ و منظورہ کے اصول، مثلا باپ، دادا، یا کہہ سکتے ہو اس کی ماں، اس کی دادی، اس کی نانی، اوپر تک، یہ سب کے سب حرام ہو جاتے ہیں دیکھنے والے پر، یا زنا کرنے والے پر، یا ممسوسہ پر، یہ سب کے سب۔ ہاں حرام ہو جائے گی، بالکل۔ اب شہروں میں ہو چاہے دیہات میں ہو، اسی لیے آپ بہار شریعت کا مطالعہ کیجئے، یہ سارے مسائل جو ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں بہار شریعت میں۔ دیکھا بہار شریعت کو؟ ہاں بڑے تفصیل کے ساتھ اس طریقے کے مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ کس طریقے سے ایک عورت دوسرے مرد پر حرام ہو جاتی ہے، انہی میں سے یہ بھی ہے۔ اسی لیے شریعت نے اس معاملے کو، اس حساس مسئلے کو بڑی احتیاط کے ساتھ انجام دینے کو کہا ہے نا۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ بھی ہے نا کہ ایک ایک مرد کی بہت بہت ساری بیویاں ہوں گی، یا جو ہے مرد اپنی ماں کے ساتھ، یا مرد کی ماں جو ہے اس کی خادم ہوگی، تو اسی ایسی صورتیں پیدا ہو جائیں گی یا پیدا ہو رہی ہیں کہ انسان جو ہے، اور حرام کاری آدمی سمجھتا یہ ہے کہ شاید ہم نے جو ہے کہ ہم ایسا کام نہیں کیا، لیکن ایک دوسرے پر حرام ہوں گی، لیکن پھر بھی وہ نکاح کر لیں گے ان سے، جیسا کہ ہو رہا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اور احناف کا اس میں کچھ اختلاف ہے۔ امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ زنا سے یہ حرمت حاصل نہیں ہوتی ہے، لیکن احناف کے نزدیک ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ فرع مزنیت ممسوسۃ سے یہ حرمت مصاہرت کو بیان کیا۔ حرمت مصاہرت کوئی دامادی رشتے والی جو حرمت ہوتی ہے، کہ جیسے دامادی رشتہ جو ہوتا ہے تو جو چند قسموں پر، 4 قسموں پر مشتمل ہے، جیسے بیوی پر، یا واتی پر، موتوا کی ماں اور بیٹی، یہ حرام ہو جاتی ہیں، اور موتوا پر واتی کا باپ اور واتی کا بیٹا یہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ زنا سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ مصاہرت یہ ایک نعمت ہے، نعمت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نسب والا اور دامادی رشتے والا بنایا ہے۔ تو یہ حرمت مصاہرت نعمت ہے، حرمت مصاہرت یہ ایک نعمت ہے، اور زنا کرنا یہ معصیت ہے، گناہ ہے، اور
معصیت نعمت کا سبب نہیں بن سکتی، گناہ جو ہے وہ نعمت کا سبب نہیں بن سکتا. اس وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زنا سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی ہے. لیکن احناف فرماتے ہیں کہ یہاں پر وتی جو ہے وہ حرمت مصاہرت کا سبب ہے. اب چاہیں وتی وہ حلال طریقے سے ہو، چاہیں وتی حرام طریقے سے ہو. حلال طریقے سے ہو رہی ہے تب بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی، اور حرام طریقے سے ہو رہی ہے یعنی زنا کے طریقے سے ہو رہی ہے تب بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی. لہذا اگر کسی نے معاذ اللہ کسی عورت کے ساتھ یا کسی لڑکی کے ساتھ زنا کیا تو اب اس زانیہ کی یا مزنیہ کی جو ماں ہے یا مزنیہ کی جو بیٹی ہے وہ اس زانی پر حرام ہو جائے گی، اس سے نکاح نہیں کر سکتے. دیکھیے وفرع مزنیۃ وممسوسۃ وماسۃ ومنظورۃ لا فرج داخل بشہوۃ واصلہن، اور مزنیہ اور ممسوسہ اور ماسہ اور منظور اور ماسہ کی فرع، اور اس عورت کی فرع کے جس کی داخل شرمگاہ کی طرف دیکھا گیا ہو شہوت کے ساتھ، واصلہن اور ان کی اصل، یہ حرام ہیں. المس بشہوۃ عند البعض ان یشتہی بقلبہ ویتلذذ بھی، شہوت کے ساتھ چھونا بعض کے نزدیک یہ ہے کہ اس کے دل میں اشتہا ہو، یہ اس صورت میں جبکہ پہلے سے اشتہا ہے ہی نہیں، اور اگر پہلے سے اشتہا ہے تو اعتبار جو ہے وہ زیادتی کا ہوگا کہ اور زیادہ اشتہا ہو جائے. ویتلذذ بھی، اور اس سے وہ مزہ حاصل کرے. ففی النساء لا یکون الا ھذا، تو عورتوں میں تو یہی ہوگا. واما فی الرجال، اور رہا مردوں میں، فعند البعض ان ينتشر آلتہ، تو بعض کے نزدیک یہ ہے کہ اس کا ذکر منتشر ہو جائے، او یزداد انتشارا، یا اس میں انتشار اور بڑھ جائے، یا وہ زیادہ ہو جائے انتشار کے اعتبار سے. وہ صحیح ہو، یہی صحیح ہے. بات ہو گئی، پوچھنا تو نہیں ہے اس میں؟ وما دون 9 سنین لیست بمشتہات وبہ یفتیٰ، اور وہ جو 9 سال سے کم ہے وہ مشتہات نہیں ہے، وبہ یفتیٰ، اور اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے. یعنی یہ بیان کیا ہے جیسے کہ کسی کو، عورت کو یا کسی لڑکی کو شہوت کے ساتھ چھوا تو شہوت والی کب کہلائے گی؟ وہ کہ اسے چھوا کہ وہ مشتہات ہو تبھی نا، تبھی تو شہوت پیدا ہوگی. کہ لڑکی کسی کو چھوئے اور اس کے اندر شہوت پیدا ہو تو وہ کب مشتہات کہلائے گی؟ تو وہ لڑکی جس کی عمر 9 سال سے کم ہے تو چاہے وہ موٹی ہو چاہے موٹی نہ ہو، دبلی ہو پتلی ہو، وہ بالاتفاق مشتہات نہیں ہے. اور اسی پر علماء کرام فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر 9 سال سے کم کی لڑکی کو چھوا تو وہ مشتہات نہیں ہے، اور اس پر یہ حکم نافذ نہیں ہوگا جو کہ بیان کیا گیا حرمت کا. وما دون 9 سنین، اور وہ لڑکی جو 9 سال سے کم ہے، لیست بمشتہات، وہ مشتہات نہیں ہے، وبہ یفتیٰ، اور اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے. اعلم ان بنت 9 سنین او اکثر قد تكون مشتہاتا وقد لا تكون، وهذا يختلف بعظم الجثة وصغرها، اما قبل ان تبلغ 9 سنين فالفتوى على انها ليست بمشتہات. علم کے تحت یہ بیان کیا ہے کہ کوئی لڑکی، کوئی عورت یا کوئی لڑکی 9 سال کی ہو یا زیادہ کی ہو تو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مشتہات ہوتی ہے،
دیکھیے اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر 5 سال سے کم ہے، معراج الدرایا میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر 5 سال کی ہے لڑکی تو وہ بالاتفاق مستحاض نہیں ہے. سب یہ کہتے ہیں کہ مستحاض نہیں ہے. اور 9 سال کی ہو یا 9 سال سے زیادہ کی ہو تو 9 سال کی یا 9 سال سے زیادہ کی کبھی مستحاض ہوتی ہے اور کبھی مستحاض نہیں ہوتی. یہ جو ہے وہ لڑکیوں کے جسم جثے کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ بعض لڑکیاں جو ہیں وہ موٹی ہوتی ہیں، بعض جو ہیں وہ دبلی ہوتی ہیں، بعض کمزور ہوتی ہیں، بعض قوی ہوتی ہیں. تو جو موٹی ہو، تندرست ہو تو 9 سال میں وہ مستحاض ہو جاتی ہیں، اگر دبلی پتلی ہیں تو 9 سال میں بھی مستحاض نہیں ہو پاتی ہیں. لیکن 5 سال سے 9 سال کے بیچ میں یہ مستحاض ہوتی ہیں اور مستحاض نہیں ہیں، تو فتویٰ ایسی بات پر ہے کہ اگر 5 سال سے اوپر اور 9 سال سے کم ہے تو یہ مستحاض نہیں ہے. دیکھیے ملائیے، اعلم، آپ جان لیجئے، ان بنت 9 سنین او اکثر قد تکون مستحاضا وقد لا تکون، کہ 9 سال کی بیٹی یا 9 سال کی لڑکی، کہ 9 سال یا زیادہ کی لڑکی کبھی مستحاض ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی ہے. وہذا، اور یہ یعنی اس کا مستحاض اور غیر مستحاض ہونا یہ مختلف ہوتا ہے جس میں ظاہری کے بڑا ہونے اور اس کے چھوٹا ہونے سے. اما قبل ان تبلغ 9 سنین، لیکن 9 سال کے پہنچنے سے پہلے فالفتوى على انها ليست بمستحاض، تو فتویٰ اس بات پر ہے کہ وہ مستحاض نہیں ہے. چلیے نہیں رہنے دیں. جی تو یہاں پر یہ حرمت مصاہرت کا بیان ہو گیا، حرمت نسب، حرمت رضا.